آج آپ کے سامنے آیات الکرسی کی فضیلت اور ایک حدیث شریف میں جو واقعہ مشہور ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آیات الکرسی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اگر انسان سفر کرتے ہوئے 5 مرتبہ آیات الکرسی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو ہر شر سے محفوظ فرماتے ہیں، حادثات سے، پریشانیوں سے۔ اچانک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آتا جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے آیات الکرسی کا نزول جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اس وقت جبریل امین کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا بطور اعزاز کے، یعنی 70,000 فرشتے جبریل امین کے ساتھ آئے، آیات الکرسی کے اعزاز کے طور پر ساتھ آئے۔ تو ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فطرانے کے سامان کا نگران فرما دیا، تو میں نگران مقرر ہو گیا۔ تو رات کا وقت ہوا تو ایک بوڑھا آیا، اس نے وہ مال جو فطرانے کا تھا وہ پڑا ہوا تھا، اس میں گندم بھی تھی، جو بھی تھی، کھجوریں بھی تھی۔ تو وہ بوڑھا آدمی جو تھا اس نے کچھ اس میں سے گندم وغیرہ چوری کر لی۔ تو میں نے اس کو پکڑ لیا، تو وہ کہنے لگا کہ میں کثیر العیال ہوں اور میرے پاس مال و دولت زیادہ نہیں ہے، تو لہٰذا میں آپ کی منت کرتا ہوں آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے کو چھوڑ دیا۔ تو جب بارگاہ نبوت میں صبح حاضر ہوا تو بارگاہ نبوت میں جس وقت میری حاضری ہوئی تو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ سناؤ، آپ کے پاس جو رات آیا تھا آپ کے قاضی کا کیا بنا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے جو مال فطرانے کا جو پڑا ہوا تھا اس میں سے کچھ چرا لیا تھا، تو منت سماج کی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ آج پھر وہ آئے گا تیرے پاس۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سرکار کے فرمان پر مجھے پختہ اور ایمان تھا، پختہ یقین تھا کہ پھر آج دوبارہ چور آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر پچھلا پیر جب ہوا تو دوبارہ وہی بوڑھا آ کر اس نے کچھ مال چوری کر لیا۔ پھر میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا آج میں نے آپ کو نہیں چھوڑوں گا، لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صبح کو لے کر جاؤں گا۔ اس نے بڑی منت سماج کی اور یہی کہا میرے بچے زیادہ ہیں، میرے پاس کچھ وسائل نہیں ہیں، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کی معذرت کو قبول کرتے ہوئے میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں حاضر ہوا تو سرکار نے پوچھا، سناؤ ابو ہریرہ آج پھر تمہارے قیدی کے کیا بنا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اسی طرح منت سماج کی تو میں نے اس کو آج پھر چھوڑ دیا۔ تو سرکار نے فرمایا، اے ابو ہریرہ آج رات پھر وہ آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تو میں نے آج رات پھر اس کا انتظار کیا، کیونکہ سرکار مدینہ نے فرمایا تھا کہ آج رات وہ پھر آئے گا، تو مجھے پختہ یقین تھا کہ وہ ضرور ہی آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رات کو پھر وہ آ گیا، اس نے کچھ مال چوری کی، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا آج تجھے کسی صورت میں معافی نہیں ملے گی۔ تو وہ کہنے لگا، اے ابو ہریرہ میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا، اے ابو ہریرہ میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، وہ کون سا عمل ہے جو آپ مجھے بتاتے ہیں؟
اس نے کہا بھی بات یہ ہے کہ اگر تم رات کو سوتے وقت آیات الکرسی پڑھ لیا کرو تو اللہ تبارک و تعالی تم پر نگہبان فرشتے، محافظ فرشتے مقرر کر دیں گے اور رات بھر شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ لہٰذا تم آیات الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالی نگران فرشتے تم پر مقرر کر دے گا جو تمہاری پوری رات حفاظت فرمائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں میں صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچا تو میں نے سرکار کو پوری بات بتلا دی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقک وہو کذوب، یعنی پھر کیا مطلب کہ اس نے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا تھا، اور آپ کے پاس وہ جو بات کہہ کر گیا وہ سچ بول کر گیا۔ تو یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کو، اپنے مکانوں کو، اپنے مال کو، اپنی جانوں کو حفاظت کے طور پر بطور حصار کے آیات الکرسی پڑھ کر سویا کریں۔ اس لیے اگر آپ ایک دفعہ آیات الکرسی پڑھیں گے تو آپ کی مکان کی حفاظت ہوگی، 2 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کے ہمسایوں کی حفاظت ہوگی، 3 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کے پورے محلے کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے سفر کرتے ہوئے جو احباب سفر کرتے ہیں رات دن، ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ آیات الکرسی کا اہتمام کیا کریں تاکہ حادثات سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے سفر کیا کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وقول قول ھذا والحمد للہ رب العالمین۔